السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 24واں روزہ ہے اور آنے والی رات 25ویں رات، طاق راتوں میں سے ایک رات ممکن ہے شب قدر ہو۔ اللہ ہم سب کو جتنے دن باقی ہے، اللہ پاک ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، حدیث پاک کا وہ مضمون ہم نے پہلے رمضان سے یعنی پہلے روزے سے شروع کیا تھا کہ حدیث کے بیان کرنے والے ایک بڑے اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محبت کا یہ عجیب منظر دیکھ کر سوال فرمایا، ما یحملکم علی ھذا؟ اے میرے صحابہ کرام، یہ کام جو تم کر رہے ہو کہ میرے جسم سے لگے ہوئے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہو، آخر کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر ابھارتی ہے؟ تو صحابہ کرام کا جواب، قولوا حب اللہ ورسولہ۔ صحابہ کرام نے خوبصورت جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہم ایسا کام کرتے ہیں۔ اب دنیا کا اصول یہ ہے، دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو محبت کرنے والے کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل محبت کا تقاضا سمجھایا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا اسے اوپر کا درجہ کہ اللہ خود اس سے محبت کرے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ سب سے پہلا کام بیان فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، ہمیشہ سچ بولے، چاہے جان کا خطرہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اپنی زبان سے جھوٹ بات نہ کہے، اور سچ بولنے میں ہمیشہ نجات ہے۔ جھوٹ بولنے سے وقتی طور پر تو
تو راحت ہو جاتی ہے لیکن پھر ہمیشہ کی تکلیف سوار ہو جاتی ہے، اور سچ بولنے میں وقتی طور پر پریشان ہونا پڑتا ہے لیکن ہمیشہ کی راحت ہوتی ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلا کام فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے۔ دوسری بات بیان فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اور امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے جس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تیسری بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں سن لو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یا اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کے تم خواہش مند ہو، تو تیسرا کام ہمارے نبی نے بیان فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، بے شک دین ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے روزے رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، بے شک دین ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کو دین سمجھتے ہیں، بے شک دین ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ ارے حج کرنا دین ہے، بے شک دین ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی دین ہے، یہ بھی شریعت کا پیغام ہے، یہ بھی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کہتے کس کو ہے؟ عام متن ہمارے مزاج میں یہ ہے کہ ہم اپنی کیٹیگری کے، اپنے اسٹیٹس کے آدمی کو پڑوسی سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک محلے میں ایک آدمی مالدار ہے، اب جتنے مالدار ہیں ان کو وہ اپنا پڑوسی سمجھتا ہے، لیکن غریبوں کو وہ اپنا پڑوسی نہیں سمجھتا ہے۔ جیسے ایک محلے میں کوئی عہدے دار ہے، اب جتنے محلے میں عہدے دار ہیں ان کو وہ اپنا پڑوسی سمجھتا ہے، دوسری پبلک کو اپنا پڑوسی نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن شریعت میں پڑوس میں کوئی تفریق نہیں فرمائی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پڑوسی کون شمار ہوتے ہیں؟ فرماتے پڑوسی وہ لوگ ہیں ہمارے گھر سے 40 گھر آگے ہیں، 40 گھر پیچھے ہیں، 40 گھر دائیں ہیں، 40 گھر بائیں ہیں، یہ پڑوسی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پڑوسی وہ ہے جو فجر کی نماز ایک مسجد میں پڑھتے ہو، لیکن حدیث میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی تاکید بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، فرماتے پڑوسی 3 طرح کے ہیں، ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہے، پڑوسی کا حق، رشتہ داری کا حق اور اسلام کا حق یعنی مسلمان ہونے کا حق، اور دوسری قسم وہ ہے جس کے 2 حق ہے، ایک پڑوسی کا حق اور ایک مسلمان ہونے کا حق یعنی وہ رشتہ داری نہیں ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جس کا ایک حق ہے، وہ غیر مسلم پڑوسی ہیں۔ گویا پڑوسی کے 3 درجے ترتیب وار ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث شریف کو نقل فرمایا، اس کے بعد فرمایا دیکھو حدیث شریف میں محض پڑوسی ہونے کی وجہ سے مشرک کا حق بھی مسلمان پر قائم فرمایا ہے، یعنی پڑوسیوں کی اس قدر اہمیت، پڑوسیوں کے حقوق کی اس قدر اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرماتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے ان کی تاکید سے یہ گمان ہونے لگا، میں یہ سوچنے لگا کہ پڑوسی کو وارث بنا کر ہی رہیں گے۔ اس قدر پڑوسی کے حقوق کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام،
جانتے ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ کرام جانتے ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لو میرے صحابہ کرام، پڑوسیوں کے حقوق کو ہمارے نبی نے بیان فرمائے۔ اگر وہ تجھ سے مدد چاہے تو اس کی مدد کر، اگر وہ ضرورت مند ہے اور تجھ سے مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد کر، اور اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے۔ لیکن یہ بڑا مسئلہ مشکل ہے، آج لوگ قرض تو بڑی محبت سے لے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو بڑے نمکین جواب دیتے ہیں۔ لیتے وقت تو بڑی میٹھی زبان سے قرض مانگا جاتا ہے۔ ارے تم نے آزماوا چاہیے چھے، آ ضرورت پڑی چھے، تم نے જોઈએ છે, તમે કેવા પડોશી છો, તમે કેવા દોસ્ત છો, એટલી રકમની જરૂરત છે, મને આપી શકો છો કે નથી આપી શકતા? اب میٹھی زبان کا استعمال کر کے قرض کو تو مانگ لیا، پھر جب جس سے قرض لیا ہے جب وہ وصول کرنے کی بات آتی ہے، جب قرض ادا کرنے کی بات آتی ہے تو بڑے نمکین جواب ملتے ہیں۔ مارا پر بھروسہ نتی، ہوں کئی لઈને نہیں جوانو چھو، ہوں کئی گام چھوڑی دیوانو چھو۔ لیتے وقت بڑی میٹھی زبان کا استعمال کیا تھا، لیکن میرے پیارو ایک مستقل مضمون ہے، یہ مستقل ایک مضمون ہے، یہ مستقل ایک ٹاپک ہے جس پر میرا مفصل بیان موجود ہے الحمدللہ، کہ قرض کا لین دین، ہدیے کا لین دین، قرض دینے کے فضائل، قرض کو ادا نہ کرنے کا انجام، یہ مستقل ایک ٹاپک پر میرا بیان موجود ہے۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض نہ ادا کرنے کی بڑی سے بڑی وعیدوں کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب شہید کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا القرض، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور پاکیزہ زمانے میں جب کسی جنازے کو لایا جاتا اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مال نہیں تھا، فتوحات کے دروازے نہیں کھولے تھے، اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کہ اس کے اوپر قرض ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس مال آ گیا اس وقت تو آپ ادا کر دیتے تھے اگر وہ مقروض ہوتا۔ اب صحابہ کرام میں سے کوئی کہہ دیتا نہیں اس کے اوپر قرض ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ آپ انکار فرما دیتے تھے، میرے صحابہ کرام تم لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھ لو، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ کسی صحابی کو ترس آ جاتا اور وہ اپنی طرف سے ادا کر لیتا، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ قرض کے ادا نہ کرنے کی وعیدیں کتنی سخت ہیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، سب سے پہلا حق بیان فرمایا، اگر وہ تجھ سے مدد چاہے تو اس کی مدد کر، اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دے۔ اس لیے میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے جب کوئی قرض مانگے تو نارمل رقم دے کر آزما لینا چاہیے، اگر اتنی نارمل رقم دینی چاہیے کہ اگر وہ رقم کو واپس نہ دے سکے تو ہم پر کوئی افسوس نہ ہو، ہم پر کوئی دکھ نہ ہو، اتنی لمبی چوڑی رقم دے کر آزمانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں قرض مانگنا میں نے گزشتہ کل بتلایا تھا، اگر ضرورت کے لیے مانگا جاتا ہے، جیسے بہت ضرورت ہے، جیسے گھر میں دوائی کے پیسے نہیں ہیں، اب غربت کی وجہ سے کوئی آدمی قرض مانگ رہا ہے اور دل میں پورا ارادہ کرتا ہے اے اللہ مجھے قرض کی ضرورت ہے، میں پورا ادا کر دوں گا، تو اللہ پاک کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے، بس نیا موبائل چاہیے، جیب کے اندر ایک شو بازی چاہیے، نئی بائک خریدنی ہے، نیا موبائل خریدنا ہے، اپنا اسٹیٹس کو ایک جیب میں کچھ بھی نہیں لیکن اسٹیٹس کو اونچا کرنا چاہتا ہے، پھر قرض کا سوال کرتا ہے، تو اس میں اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی ہے، پھر وہ قرض لینا بھی جائز نہیں اور اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا پڑوسی قرض مانگے تو اسے قرض دے، اگر وہ محتاج ہو تو اس کی مدد کر، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر، یعنی اس کی خبرگیری کر، اس کا حال چال پوچھ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک رہے، یعنی اس کے جنازے کے ساتھ جا، اور اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دے، یعنی ہمارا پڑوسی خوش ہوتا ہے۔ لیکن آج تو معاملہ بڑا الٹا ہے، انسانیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، پڑوسی کو خوشی ملتی ہے تو یہاں پڑوسی جلتا ہے، اس کو اتنی لمبی چوڑی ترقی کیوں مل گئی،
مجھے کیوں نہیں ملی، وہ جل جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور ایسی حسد کی آگ میں جلتا ہے کہ اس کو پوری رات نیند نہیں آتی۔ لیکن ہمارے نبی نے حق یہ بیان فرمایا، اس کو کوئی خوشی پہنچی ہے، جیسے اس کو اچھی کوئی نوکری مل گئی، یا اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، یا اس کے گھر میں اولاد پیدا ہو گئی، یا اس کی شادی کا اچھے سے اچھا انتظام ہو گیا، یا اس کو کوئی اچھی خوشی ملی ہے، تو جا کر اس کو مبارکباد دو۔ فرمایا کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دے، اور اگر اس کو مصیبت پہنچے تو تعزیت کر، یعنی مصیبت پہنچے تو اس کی مصیبت کو ہلکا کر۔ لیکن انسانیت کے ختم ہونے کے ناطے ہم تو کسی کو مصیبت پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں اور اس کی مصیبت کو مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں، دیکھو پہلا فلانا مانس نے دیکھو એમને એવું થયું، એમને ફલાણું એમ થઈ ગયું، ફલાણું એમ થઈ ગયું، یعنی اس کو ایسی مزہ آتی ہے، ایسی مزہ آتی ہے کہ دیکھو આવું થયું ને ہمیں کہتا تھا نے આવું نہ کرتا تو نہ تھا تو۔ لیکن حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، مسلمان کو پہنچنے والی مصیبت پر راضی ہوتا ہے، اللہ پاک وہ مصیبت اس سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش کرنے والے کو وہ مصیبت دے دیتے ہیں۔ خوش ہونے والے کو، خوش کرنے والے نہیں، خوش ہونے والے کو، مصیبت پر راضی ہونے والے کو وہ مصیبت دے دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کرے، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مکان کے پاس اپنا مکان اونچا نہ کر کہ اس کے مکان کی ہوا رک جائے، اور اگر تو پھل خرید کر اپنے گھر میں لاتا ہے تو اس کو بھی ہدیہ دے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس پھل کو اس طرح چھپا کر گھر میں لا کہ وہ نہ دیکھے، اور اس کو تیری اولاد باہر لے کر نہ نکلے تاکہ پڑوسی کے بچے اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ایک پڑوسی غریب ہے جس کے پاس لانے کی وہ طاقت نہیں ہے، اگر تم اپنے گھر میں کچھ لے کر آئے ہو تو ہو سکے تو اس کے گھر پر پہنچا دو، لیکن وہ ظرف تمہارا نہیں ہے، وہ طاقت تمہاری نہیں ہے، تو پھر چھپ کر لاؤ، چھپا کر لاؤ تاکہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہوئے، اور اس کے چھلکے بھی باہر نہ ڈالو تاکہ پڑوسیوں کے بچوں کو دکھ ہونے لگے اور اپنے گھر کے دھوئے سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یعنی گھر میں کوئی ایسی اچھی چیز بن رہی ہے جس کی خوشبو پورے محلے میں پھیلی ہوئی ہے، اور ایک گھر قریب میں پڑوس کا ایک گھر جو غریب کا گھر ہے، جو پڑوس میں رہتا ہے، تو اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ پہنچا، مگر اس صورت میں کہ جو پکا ہے اس میں سے کوئی حصہ اس کا بھی نکال دے، یعنی اس کو بھی کوئی حصہ پہنچا دیا جائے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی تکلیف پہنچ چکی ہے، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہدیہ دے کر اس کے دل کو خوش کر دیا جائے۔ حدیث پاک میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے؟ ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کے حق کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جس پر اللہ رحم کرے۔ یعنی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک وہی آدمی کر سکتا ہے جس پر اللہ فضل کا معاملہ فرمائے، جس پر اللہ رحم کا معاملہ فرمائے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں اور برائیوں اور تکلیفوں سے مامون نہ ہو، یعنی محفوظ نہ ہو، ہر وقت پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، ہر وقت پڑوسی کو دکھ پہنچاتا رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے بڑے حقوق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، پڑوسیوں کو دکھ نہ دو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس وقت کوئی کسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہوگا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن سب سے پہلے 2 پڑوسیوں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک شخص ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے
اور اپنے پڑوسی کی کثرت سے شکایت کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے میرے پڑوسی نے مجھے تنگ کر دیا ہے، میرے پڑوسی نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میرے پڑوسی نے مجھے دکھی کر دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ تم اپنا کام کرو، اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی کہ اس نے تم کو ستایا، اس نے تمہارے حقوق کو ضائع کیا، تو تم اس کے بارے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یعنی برے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ اور ایک اللہ کے ولی نے تو بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ برے پڑوسیوں سے کبھی تنگ نہیں ہونا چاہیے، کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھول ہمیشہ کانٹوں میں رہا کرتے ہیں، پھول ہمیشہ کانٹوں میں رہا کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا کوئی پڑوسی برا ہے اور ہمارے اخلاق اچھے ہیں کہ ہم اس کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کر رہے ہیں، اس کی تکلیف کو خوشی خوشی سہ رہے ہیں، تو وہ تکلیف ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن ہم پھول شمار ہو جائیں گے۔ ہمیشہ پھول کانٹوں میں رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے اور فرمایا میرے محبوب میرے پڑوسی نے مجھے تنگ کر دیا ہے، میرے پڑوسی نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اور میرے بھائیو آج تو انسانیت ختم ہو گئی ہے، ہم اپنے پڑوسی کا حال معلوم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی 6 مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، لیکن آمنے سامنے رہنے والے دونوں آپس میں کبھی بات چیت تک نہیں کرتے، کبھی کلام تک نہیں کرتے، کبھی سلام کا موقع تک نہیں آتا ہے، کبھی پہچان تک نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا کوئی حال معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے جس امتی کو معلوم ہے، میرے جس امتی نے کھانا کھایا اور اس کو معلوم ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، میرا پڑوسی غریب ہے، میرے پڑوسی کے پاس وسعت نہیں ہے، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عالی ہے، کیا فرمایا ہمارے نبی نے، میرا وہ امتی مجھے مانتا ہی نہیں ہے، وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کتنے حقوق پڑوسیوں کے بیان فرمائے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم تو پڑوسیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کا معاملہ کرتے، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، ماں باپ سے تعلق کو بگاڑا ہے، ہم نے اپنے بھائیوں سے تعلق کو بگاڑا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو بگاڑا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل۔ اللہ فرماتے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے میرے بندو میری عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس کا ایک مستقل مضمون ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنے قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دور کے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم میں بھی ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، قرآن کریم میں بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی، میرے محبوب مجھے میرے پڑوسی نے تنگ کر دیا ہے، میرے پڑوسی نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی صبر کر لو، اس کی برائی کا جواب کبھی برائی سے نہ دینا، اس لیے موت آئے گی تو تمہارے اندر آپس میں جدائی ہو جائے گی، دنیا کی زندگی میں تم ساتھ میں رہتے ہو لیکن موت آئے گی تو جدے ہو جاؤ گے۔ یعنی ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی برا ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرو بلکہ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اللہ ہم سب کو سچا اور اچھا پڑوسی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کے حال کو بیان کیا گیا، ایک عورت کے حال کو بیان کیا گیا اللہ کے نبی کے سامنے کہ وہ عورت روزہ بھی رکھتی ہے، کثرت سے نوافل کا اہتمام بھی کرتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں
پڑوسیوں کو ستاتی ہے، پڑوسیوں کو دکھ دیتی ہے، پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنم میں داخل ہونے والی ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتی ہیں، اگرچہ وہ تہجد کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا اہتمام کرتی ہیں، اشراق کا چاشت کا اہتمام کرتی ہے، تسبیحات کا اہتمام کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو دکھ دیتی ہیں تو وہ جہنم میں جانے والی ہیں۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو تہجد کا تو اہتمام نہیں کرتی، نوافل کا تو اہتمام نہیں کرتی، اشراق اور چاشت کا اہتمام نہیں کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں جانے والی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑوسی کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے بکری کو ذبح کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر پر ایک بکری تھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے غلام کو حکم دیا بکری کو ذبح کرنے کا۔ اب غلام نے بکری کو ذبح کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب اس کی کھال نکال چکو تو سب سے پہلے اس کا گوشت میرے یہودی پڑوسی کو دینا۔ اور یہ بات کئی مرتبہ کہتے گئے، جیسے ہم کسی کو کوئی بات یاد دلانے کے لیے بار بار کہا کرتے ہیں تو اپنے غلام سے بار بار کہتے رہے کہ جب یہ بکری کو تم ذبح کر چکو، یہ بکری کو تم حلال کر چکو اور اس کی کھال نکل جائے تو سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کے یہاں پہنچا دینا۔ اب غلام نے کہا، بار بار یہ بات کہنے کی وجہ سے غلام نے فرمایا کہ آپ نے کئی دفعہ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ غلام نے عرض کیا آپ نے کئی مرتبہ اس بات کو بیان فرمایا، آخر کیا بات ہے؟ آپ بار بار یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ مجھے جبریل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے متعلق تاکید فرماتے رہے، اس لیے میں بھی تجھے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کو بھول مت جانا۔ اللہ ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے، شریعت کا پیغام ہے، اس کو بھی اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھو، اگر ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو اس کو دکھ نہ دو، کسی کے بارے میں اچھا بول نہیں بول سکتے تو اس کے بارے میں برا بول ہرگز نہ بولو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچھے اخلاق 10 چیزیں ہیں، 10 چیزیں گنوائی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھے اخلاق 10 چیزیں ہیں اور فرماتی ہے بسا اوقات یہ چیزیں بیٹے میں ہوتی ہے، باپ میں نہیں ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اچھی صفات بیٹے میں ہوتی ہے لیکن باپ میں نہیں ہوتی ہے، غلام میں ہو جاتی ہے لیکن آقا میں نہیں ہوتی، یعنی نوکر میں ہوتی ہے لیکن سیٹھ میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، جس کو چاہے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا نیک عمل کی توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نیکی کا جذبہ تو اللہ پاک خود ہمیں نصیب فرماتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی نیکی نہیں کرتے اور ہم اپنی مرضی سے گناہ سے نہیں بچتے، گناہ سے محفوظ بھی اللہ رکھتا ہے اور نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ سچ بولنا، جس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، سچ بولنا۔ دوسرا، لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا، دھوکہ نہ دینا۔ اور تیسری بات بیان فرمائی مانگنے والے کو عطا کرنا۔ اور چوتھی بات بیان فرمائی احسان کا بدلہ دینا۔ اور پانچویں بات بیان فرمائی صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ چھٹی بات بیان فرمائی امانت کی حفاظت کرنا، یہ اچھے اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق کی امانت کی حفاظت کرنا۔ اور ساتویں بات پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، اور آٹھواں ساتھی کا حق ادا کرنا، اور 9 مہمان کا اکرام کرنا، اور 10 ان سب کی جڑ اور اصل اصول یعنی خلاصہ شرم، یعنی حیا کرنا، شرم کرنا۔ میرے بھائیوں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، پڑوسیوں کو دکھ نہ پہنچائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پر
پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو نہ ستائے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، پڑوسیوں کو دکھ نہ دے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اچھے اخلاق غیروں کے سامنے پیش کر کے امت کو تعلیم دی ہے کہ اپنوں کو بھی سینے سے لگانا چاہیے، غیروں کو بھی سینے سے لگانا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، حرام چیزوں سے پرہیز کر، حرام چیزوں سے بچتے رہو، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ میں نے کہا نا، اگر ہم عبادت میں جاگ نہیں سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، تب بھی ہمارا شمار عبادت گزار بندوں میں ہوگا۔ اس لیے کہ نیکی کرنا آسان ہے لیکن گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے، اور اللہ پاک کو وہ بندہ اور وہ بندی زیادہ پسند ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہو، جو اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاتے ہو۔ ورنہ نیکی کرنے کے لیے تو، عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے موجود ہیں، اللہ توفیق دے، عبادت ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن ایک آدمی رات بھر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، دین میں پڑوسیوں کو ستاتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، دین میں لوگوں کی غیبت کرتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، دین میں لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کی عبادت اسے کوئی کام نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اے ابو ہریرہ، حرام چیزوں سے پرہیز کرو، تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، اور قناعت اختیار کرو، اللہ نے جتنی روزی دی ہے اس پر راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو تو مومن ہو جاؤ گے۔ جیسے میں پسند نہیں کرتا کہ میرے بارے میں کوئی غلط بات کہیں، تو مجھے بھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرے، تو مجھے بھی کسی کے ساتھ غلط معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی ذلیل کرے، تو مجھے بھی کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ تو فرمایا تم سچے مومن ہو جاؤ گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، مسلمان بن جاؤ گے، اور ہنسی بہت کم کرو، یعنی زیادہ نہ ہنسو۔ ہنسنے کی شریعت نے ممانت نہیں ہے، ہنسنے میں شریعت نے کوئی ممانت نہیں فرمائی ہے، بلکہ حدیث میں دعا سکھلائی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ہنستا دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے، لیکن زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس حدیث پاک میں جو تیسری بات بیان فرمائی تھی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں، فرماتے کہ جو شخص اس حالت میں دنیا سے چلا جائے کہ اس کے 3 پڑوسی اس سے راضی ہو، تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اچھا پڑوسی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو اس کو دکھ بھی مت پہنچاؤ، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اس کو دکھ بھی مت دو۔ اللہ ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی رہی تو آئندہ بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ حدیث پاک میں جو پیغام 3 باتوں کا تھا، سب سے پہلا ہمارے نبی نے فرمایا، جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی سے محبت کرے، یا اللہ کا نبی خود اس سے محبت کرے، تو سب سے پہلا کام اپنی زندگی میں سچائی کو داخل کرے، سچ بولے، امانت کا اہتمام کرے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرا جو بھی امتی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، یقیناً وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور میں اور میرا پروردگار عالم بھی خود اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں، اللہ پاک یہ دعا بھی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی دعا بھی تھوڑی بڑی ہے، اس کو یاد کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم 2-3 مرتبہ پڑھیں گے، 4 مرتبہ پڑھیں گے، اندر دیکھ کر پڑھیں گے۔ میں نے بتایا یہ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو شاید یہ دعائیں مل جائے گی، اور 26 صورتیں جو ہمارے گھر میں موجود ہیں، کسی کے گھر میں 26 صورتیں ہوگی، کسی کے گھر میں 27 صورتیں ہوگی، یا کوئی اور بھی، جیسے حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری کی مومن کا ہتھیار ہے، اس میں بھی شاید یہ دعائیں موجود ہوگی۔ تو آپ ان کتابوں میں سے دیکھ کر ان دعاؤں کو یاد کر لینا۔ میں آپ کو پہلے بتلا دیتا ہوں وہ کون سی دعا ہے۔ سب دعاؤں کو جامع ایک دعا، یعنی تمام دعاؤں کی سردار ایک دعا ہے، بہت
پیاری دعا ہے۔ اب دعا کی فضیلت سن لیجئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے بہت سی دعائیں مانگی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی دعائیں مانگی تھی، تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب سے عرض کیا کہ آپ نے بہت سی دعائیں مانگی ہے، ہمیں تو وہ سب یاد نہیں ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت سی دعائیں مانگی لیکن ہمیں تو وہ سب یاد نہیں ہے۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ میں تم کو ایک ایسی دعا بتلاتا ہوں جو ان سب دعاؤں کو جامع ہے، یعنی تمام دعاؤں کی سردار۔ اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ تمام دعاؤں کی سردار دعا ہے۔ اب آپ کو آہستہ آہستہ یاد کر لینا ہے۔ اللہم انا نسألک، ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لو تاکہ پڑھنے میں بھی شریک ہو جاؤ گے تو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور دعا کتنی پیاری ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ ہمارے نبی نے بہت پیاری دعا مانگی ہے جس کو ہم مانگتے بھی ہیں کہ اللہ ہمارے نبی نے جتنی بھلائیاں مانگی وہ بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما۔ ہمارے نبی نے جن خیر سے پناہ چاہی اللہ پاک وہ پناہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ تو میرے بھائیو یہ بہت پیاری اور جامع دعا ہے، اس کا پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ મદીના મસ્જિદમાં એક લીલા રકમ 500 રૂપિયાની મળેલ છે। માસ્ટર હનીફ દાઉદ સાલે તરફથી એમના મરહુમીનના સવાબ માટે અલ્લાહ પાક એમની રકમને કબૂલ ફરમાવે, ખૂબ ખૂબ જઝાએ ખૈર નસીબ ફરમાવે। એમ જેટલા બી લોકોએ રમઝાનના મહિનામાં અને જેટલી બી વખત હઝરત નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની મોહબ્બતમાં, અલ્લાહની મોહબ્બતમાં જેટલો માલ મદીના મસ્જિદ માટે આપેલો છે, બલકે દુનિયામાં કંઈ પણ ખર્ચ કરેલો છે, અલ્લાહ પાક તમામને જઝાએ ખૈર નસીબ ફરમાવે, તમામની જાન માલ ઉમર ઇજ્જતમાં ખૂબ ખૂબ બરકત નસીબ ફરમાવે। અને હદીસમાં ફરમાય નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાવેલું છે જે અલ્લાહના રાસ્તામાં ખર્ચ કરતો રહેશે, લીલા રકમથી ખર્ચ કરે, સદકાથી ખર્ચ કરે, ઝકાતથી ખર્ચ કરે। હદીસમાં ફરમાવ્યું નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે સૌથી મોટો ઇનામ એને એ મળશે જિંદગીના અંદર કે અલ્લાહ પાક એની બુરી મોતથી હિફાજત ફરમાવશે। જેટલું અલ્લાહના રાસ્તામાં આપતા રહેશો એનો ફાયદો એ થશે કે મોતના વખત કલમો જરૂર નસીબ થશે ને અલ્લાહ પાક બુરી મોતથી હિફાજત ફરમાવશે ને અચાનકની બીમારીઓથી બી અલ્લાહ પાક મહફૂઝ રાખશે। તો જેટલા બંદીઓએ જેટલું અલ્લાહના રાસ્તામાં આપેલું છે તમામની રકમને અલ્લાહ પાક કબૂલ ફરમાવે, ખૂબ ખૂબ જઝાએ ખૈર નસીબ ફરમાવે, દુનિયા આખિરતમાં બહેતરીન બદલો નસીબ ફરમાવે, એમના તમામ જાયઝ મકાસિદમાં આફિયતના સાથે કામયાબી नसीब फरमावे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास, इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त बहुत कम बाकी है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वक्त की कदर कर ले और अल्लाह से मांगने में। और आज की रात शब कदर भी हो सकती है, चूँकि 25वीं रात है तो इस रात को भी खास जागने में गुजारे। और जागने की तौफीक नहीं होती तो मैंने आपको बतलाया कि तेरी मेरी में आपस की बातों में न गुजारे बल्कि सो जाए। हदीस में फरमाया जिसने ईशा की नमाज को जमात के साथ पढ़ा, फजर की नमाज को जमात के साथ पढ़ा और सो गया तो उसकी पूरी रात इबादत में शुमार हो गई। तो अगर नेकी नहीं कर सकते तो अपने आप को गुनाहों से भी महफूज रखें। अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले, मुख्तसर दुआ कर लेते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم زندگی گناہوں میں گزر گئی، نافرمانیوں میں گزر گئی، ہم سب کو معاف فرما دے۔ مولا کریم حدیث پاک میں جو پیغام ہمیں سنایا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ مولا کریم زندگی کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر جو زندگی باقی ہے اس زندگی کو تیرے احکام کے مطابق، تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت